سوچنے کا مقام ہے کہ آج ہم کس ٹریک پہ جا رہے ہیں. ہماری جو لائف اسپینڈنگ کا جو طریقہ ہونا چاہیے وہ ڈیفرنٹ روٹ پہ جا رہا ہے. اپنے دل یا اپنے دماغ کو یوز کیجیے, تھوڑا غور کیجیے کہ ہم واقعی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر چل رہے ہیں یا نہیں. جب ہم ان چیزوں کو جانیں گے نہیں تو ہم کو کیسے معلوم ہوگا کہ ایمان کیا ہے, واٹ از دا ریئلٹی آف ایمان. ہم نے صرف جسٹ اونلی وی ہیئرڈ اباؤٹ دیٹ, لیکن ہم جو ہے ریئلٹی سے کوس ہو. اللہ پر یقین کرنا ہے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا ہے, ہاں یوم آخرت پر یقین ہے, یوم الجزا پر یقین ہے. یوم الجزا میں نے نام لے لیا ہو تو وہ بھی نہیں جانتے ہوں گے. ابھی جب اپنی سوسائٹی میں جب ہم جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں, پتہ چلا اگر کاؤنٹ کریں گے تو لگ بھگ آلموسٹ جو ہے اتنے تھاؤزنڈس ہاؤسز جو ہیں ان کو مل جائیں گے, لیکن اس کے باوجود مساجدیں خالی ہیں. واٹ از دا ریزن دس؟ وائی پیپل آر ناٹ کمنگ ٹو مسجد؟ وائی؟ آج اگر ہم کہیں گے کہ آج ہمیں I have this problem today, but tomorrow when we will stand before Allah subhanahu wa ta'ala, so what will be the excuses? کیا بہانے ہوں گے اس وقت؟ میرے بھائیوں, اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس وقت ہم ندامت سے بچیں, شرمندگی سے بچیں, تو سب سے پہلے the first thing is that to form our belief. اور ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے ہمیں سب سے پہلا جو اسٹیپ ہے وہ کیا کرنا ہوگا؟ اللہ کے راستے میں اپنا وقت لگانا ہوگا. اگر ہم سوچیں گے کہ علم ہم کو آ جائے گا, ایمان کے بارے میں ہم کو جانکاری حاصل ہو جائے گی, ہم کو دینی معلومات ہم کو ہو جائے گی گھر میں رہ کے, سو آئی ڈونٹ تھنک دس از پاسبل. اگر ایسا ہی ہوتا تو دنیا میں جتنے بھی مدارس بنے ہوئے ہیں نا, ان کی اسٹیبلشنگ نہ ہوتی, ان کی فاؤنڈیشن نہ ہوتی. لوگ جو کتنا ہزاروں میل کا جو سفر کر کے جو طے کر کے علوم اسلامیہ سیکھنے جا رہے ہیں, وہ بھی نہیں. ذرا صحابہ کرام کی زندگی پر غور کیجیے, کس طرح سے انہوں نے اپنی لائف کو اسپینڈ کیا, کس طرح سے ایگزامپلس بنے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف ہی پوری ایگزامپلس ہے. ہم اگر سنت نبوی پر چلیں گے تو ہم خوشحال زندگی جئیں گے, لیکن اس کے لیے شرط, the first term is to follow the tradition of Prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم, سننا of Prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اگر ہم ایک مرتبہ بھی فالو کرنے لگے, یقین جانیے یہ ہمارے لیے کامیابی کا ذریعہ دنیا میں بھی ہو سکتی ہے اور آخرت میں بھی ہو سکتی ہے. This could be source of success in the world and hereafter also. اس کے لیے ہمیں پہلے چیز کیا کرنا پڑے گا؟ مسجد بنانا پڑے گا. مسجد میں جائیں گے تبھی تو ایمان کی حقیقت ہمیں معلوم ہوگی. ورنہ تو ہم سب کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر بلیو کرتے ہیں, اللہ پر ہمارا 100% یقین ہے. اذان ہو رہی ہے, دکان چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. اذان ہو رہی ہے, دکان چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. مؤذن کی آواز سروں سے جا رہی ہے. دکانوں میں اگر کچھ گانے وغیرہ لگا کے رکھیں, نو میٹر جسٹ چلنے دیں, کوئی کہتا ہے.
اگر اللہ رب العزت نے جو نعمتیں ہمیں دی ہیں، فار ایگزامپل اب ہم نعمتوں سے کیا مراد لیتے ہیں؟ کھانے پینے کی چیزیں جو میں بول رہا ہوں، دس از آلسو جسٹ ون آف دا بلیسنگس آف اللہ. مائی ماؤتھ، مائی نوز، مائی ہینڈس، مائی لیگس، مائی اسٹمک، مائی فیس، دیکھنے کی جو ہے قوت، سننے کی، سونگھنے کی، یہ سب دیز آر آل جسٹ کمز ان بلیسنگ، نعمت آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. فار ایگزامپل اگر اللہ اسٹریٹ کر دیتا یہ میرے ہاتھ کو اسٹریٹ کر دیتا تو بتائیے ہم کھانا کیسے کھاتے ہیں؟ یا ڈائریکٹلی سیدھا کچھ نہیں، یہ ماؤتھ ہے نا، ماؤتھ اس کو ڈائریکٹلی خالی اوپن کر کے رکھا تو ہم کو پرابلم ہوتی نا پھر. یا ناک جو ہے سائڈ کر دیتا تب بھی پرابلم ہوتی. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اے انسان اپنے باڈی اسٹرکچر کو تو دیکھ، اسی میں تیرے لیے سائنس ہیں، علامات ہیں. فی احسن تقویم، اور ہم نے انسان کو بہترین اسٹرکچر میں بنایا. لیکن اس کے باوجود بھی ہم لوگ دیز آر آور تھنکنگس. اگر ہم نماز کو جائیں گے تو ہمارا یہ کسٹمر ریٹرن ہو جائے گا، یہ کسٹمر ریٹرن ہو جائے گا. بڑا کسٹمر آتا ہے، ارے اس کا ایک فکس ٹائم ہے، وہ 1 ہی بجے آتا ہے، پہلے اس کو اٹینڈ کرتے ہیں، اس کے بعد پھر جو ہے نماز کو تھوڑا سا آگے پیچھے کر لیتے ہیں. اور یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ رب العزت کہہ رہا واللہ بصیر بالعباد، اللہ جو ہے دیکھ رہا ہے اپنے بندوں کو. تم کو میری ہی طرف آنا ہے. دین I will just tell you and expose everything what you are doing in the world. سب کچھ میں ایکسپوز کرنے والا ہوں. اگر تم چاہتے ہو میرے بندو جنت میں ہائی لیول اسٹیٹس، تو دنیا میں صرف شارٹ ٹرم کے لیے تھوڑا سا محنت کرنا ہوگا. یہ ہماری دنیا کی جو محنت ہوگی نا، this could be source of just success in the hereafter. اس کے لیے ہمیں فرسٹلی 3 دن کی جماعت میں وقت لگانا ہوگا. اور جماعت میں جب وقت لگائیں گے تو ہم فرسٹلی جسٹ what will we learn 6 fundamental things، 6 basic things جو ہمیں سکھایا جاتا ہے نا. یہ مین ٹاپک نہیں ہے، یہ انٹرنس پوائنٹس ہیں. 6 بیسک تھنگس مطلب نماز ہے، احکام ہے، نماز ہے، روزے ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، دعوت و تبلیغ ہے، اور قرآن کریم کے جو ہے فضائل ہیں، اور فالتو باتوں سے بچنا. ان چیزوں کو اگر ہم بیسیکل تھنگس کو، پوائنٹس کو اگر اپنی لائف میں ہم نے اپنے جو ہے دل میں اگر بسا لیا نا، تو آگے کی راہ ہمارے لیے آسان ہوگا. لیکن اگر یہی چیزیں ہماری زندگی میں نہیں آئیں، سو ڈیفینیٹلی ویل ہیو فیملی ڈسپیوٹس. ڈیفینیٹلی ہم ہر قدم پر جو ہے پریشانی کا سامنا کریں گے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی ایک دم پرسکون، اللہ رب العزت کہہ رہا ہے کہ تم اگر میرے راستے میں نکلو گے، ایک قدم اگر تم بڑھاؤ گے، صرف جسٹ اونلی یو نیڈ ٹو انٹینشن، نیت کرنے کی ضرورت ہے. باقی ریسٹ آف دا تھنگس اسپیشلی آئی ول ایکسیپٹ، میں قبول کر لوں گا. لیکن بس نیت کرو. تم نیت کرو گے 3 دن کا، انشاءاللہ اگر جو ہے تقاضا آ گیا تو میں 40 دن کے لیے تمہیں نکالتا ہوں. تو میرے بھائیوں، امید ہے کہ آپ سب لوگ تیار ہوں گے 40 دن کے لیے، 4 مہینے کے لیے، 3 دن کے لیے. کیونکہ یہ دنیا کچھ نہیں ہے. یہ دنیا صرف جسٹ اونلی سپورٹنگ ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. کھیل اور تماشا ہے. وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور. تو کدھر جا رہے ہیں؟ ہماری تھاٹس، ہماری تھنکنگ کدھر جا رہی ہے؟
ہمارا نظریہ کدھر جا رہا ہے؟ ہم سوچ رہے ہیں اتنا پیسہ انویسٹ کریں گے تو ہم کو بزنس میں اتنا بینیفٹ ہوگا، لیکن اللہ کہہ رہا تھوڑی سی انرجی تم میرے لیے وہ کر دو، میں تم کو بزنس میں بھی بینیفٹ دوں گا، ہاں، اور تم کو دنیا میں بھی رسپیکٹ دوں گا اور آخرت میں اعلیٰ رسپیکٹ ہوگی. تھوڑی سی انرجی بس خالی لگا دو اپنی. تو میرے بھائیوں، اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے اس مبارک کام میں لگائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ.